حکم اللہ نساء کے لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 103 سے لے کے 108 تک کی ہم ترجمہ بھی دیکھیں گے، تفسیر بھی دیکھیں گے، تاکہ ہمیں پڑھنے سمجھنے اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 103۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے دو مسئلے آ گئے، یعنی دو مسئلوں کے حل آ گئے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ تو جو نماز کے بعد کے ذکر و اذکار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اجر رکھتا ہے، تو فرما رہا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ کس کے بعد؟ نماز پڑھنے کے بعد۔ پھر دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ نماز کو پابندی سے اس کے وقت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز کا وقت پہلے بعد میں ہو جائے اور آپ نماز پہلے پڑھ لیں، نہیں، مقررہ وقت کے اوپر ہمارے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 104۔ اس گروپ کے تعاقب میں کمزوری نہ کھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جنگ کے اختتام میں جب لوگ تھک جاتے تھے تو اس وقت دشمن کا تعاقب ذرا بھاری معلوم ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم تھکے ہوں، دشمن نہ تھکا ہوا ہو، لیکن اس میں اس طرح سوچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس طرح تم تھکے ہوئے ہو اس طرح دشمن بھی تھک سکتا ہے، یعنی وہ بھی تھکا ہوا ہوگا۔ مسلمانوں کو تو اللہ کی طرف سے مدد اور ثواب کی جو امید ہے اس پر جو مسلمان ہیں ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس کے برعکس جو دشمن تھے ان کے پاس تو یہ جوش اور جذبہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے لیے تو جنگ کو جیتنا ایک دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے مترادف ہوتا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ دشمن جیت بھی جائے تو اس کے جیت میں بھی ہار ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمرانی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مان کر لوگوں کے اوپر جنگ کرتے تھے، خاص طور پہ مسلمانوں پہ جنگ کرتے تھے، تو ان کے لیے تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پچھلی کتنی آیتیں گزری ہیں جہاد کے متعلق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جہاد کرنے والوں کے لیے میرے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 105۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرح حمایتی نہ بنو۔ اچھا، اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش ہوا کہ انصار کا ایک شخص تھا، اس نے ایک صحابی کے گھر میں نقب لگا کر غلہ چرایا اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور وہ یہ کیا کہ غلے کی جو بوری تھی اس کے منہ پر ایک چھوٹا سا ایک ضرب لگا دیا تاکہ جب جتنے راستے وہ چلے گا وہ غلہ اس راستے پر گرتا چلا جائے گا، اور ایک یہودی کے گھر پر آ کر اس نے اس بوری کا منہ باندھ دیا۔ تو گواہ یہ ملے یا ایویڈنس یہ ہوا کہ صحابی کی گھر سے چوری کی گئی، اور کی کس نے؟ یہودی نے کی، اور جو ہتھیار بھی اس نے چرائے تھے وہ بھی یہودی کے گھر میں پھینک دیے۔ جب لوگوں نے اس کی جانچ پڑتال کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا اور بتایا کہ یہ جو ہے گواہ ملے ہیں اور یہ ایویڈنس ملا ہے کہ اس کے گھر کے آگے یہ غلہ ملا اور یہ ساتھ یہ ہتھیار ملے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنے ایویڈنس ہیں ان کو جمع کر کے یہ حکم دیا کہ یہ غلہ یہودی نے چرایا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی الزام لگے یا کوئی معاملہ ایسا ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گواہی نہ دیتے ہوں؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بندے نے چوری کی تھی اس کا راز فاش کر دیا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط فیصلہ لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس آیت کو اتارا اور اس میں بتایا کہ وہ شخص اس نے چوری کر کے الزام یہودی کے اوپر لگایا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیصلہ کروایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا تھا، بتایا تھا۔ پھر یہ آیت کا نزول ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے کہ جو چیز آئے گی وہ ثبوت کے ساتھ آئے گی اور اسی پر فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں، قربان جائیں ایسی کتاب پر، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو رب العالمین ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے یہودی کو بھی، کیونکہ اس کے اوپر الزام لگ رہا تھا، یہودی کو بھی بچایا
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیصلہ کروایا جو حق تھا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا تھا، وہ فیصلہ کروایا۔ تو کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام اور یہ معاملہ لوگوں کے سامنے رکھوایا کہ جھوٹ اگر کوئی بھی بولے گا، یہ الزام کسی پہ بھی لگائے گا، تو اس کا خاتمہ آخرت میں جہنم ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آدمی کا جو راز تھا اس کو فاش کر دیا۔ پھر آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 107، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل اور دماغ جو قوتیں اس کے پاس بطور امانت رکھوائی ہیں وہ اس کا بیجا تصرف کر کے انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ خیانت میں اس کے ساتھ دیں، اور اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے ایک اخلاق کا محافظ بنایا ہے اس کو اتنے حد تک دباؤ دے دیتا ہے کہ وہ خیانت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ در حقیقت انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کو دو چیزوں کا حساب دینا ہوگا، ایک دوسرے کے مال کے ساتھ جو خیانت کی ہے اور ایک اپنے اعضاء کے ساتھ جو خیانت کی ہے، ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ آیت نمبر 108، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشاورت کرتے ہیں، اور اس کے سارے اعمال پر اللہ محافظ ہے۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ خیانت کرتے ہیں اپنے ساتھ یا کسی کے مال کے ساتھ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے چھپا لیا تو سب سے چھپا لیا، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ تب بھی ہوتا ہے جب وہ راتوں کی کروٹوں میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو مشاورت کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنی مشاورت وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے خلاف ہی ہوتی ہیں۔ اللہ ان کے سارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی کام کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا والے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم دنیا والے تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، اور وہ رب العالمین جس نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو ڈیزائن کیا، اور اس ڈیزائن کے ساتھ ساتھ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا تاکہ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات کو سمیٹنے میں آسانی ہو۔ یہ اسی کا احسان ہے جو آج ہم اشرف المخلوقات ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، پیدا کر کے چھوڑ بھی سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا انسان کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اپنے کوئی بھی معاملات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اس برائی سے ہم بچ جائیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔